بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میں ہوں فردوس رضا، آپ دیکھ رہے ہیں MF تعلیمات۔ محترم حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے، اور دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ محترم حضرات، اس سے پہلے کل ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے دابۃ الارض کا نکلنا ہوگا اور حضرت امام مہدی کا ظاہر ہونا۔ آج میں آپ کے سامنے شفاعت کے تعلق سے کچھ باتیں رکھوں گا کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ہم لوگوں کی شفاعت عطا فرمائیں گے۔ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ حضرات محترم، ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ کئی طرح کی ہوگی۔ بہت سے لوگ تو آپ کی شفاعت سے بے حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو دوزخ کے لائق ہوں گے، لیکن ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے دوزخ سے بچ نکلیں گے۔ اور جو گنہگار مسلمان دوزخ میں پہنچ چکے ہوں گے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ سے نکال لیے جائیں گے، اور جنتیوں کی شفاعت کر کے ہمارے آقا ان کے درجات کو بلند فرما دیں گے۔ کون کون سے لوگ شفاعت کریں گے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء، صحابہ، علماء، اولیاء، شہداء، حفاظ، حجاز بھی شفاعت کریں گے لوگوں کی۔ یہاں تک کہ لوگ علماء کرام کو اپنے تعلقات یاد دلائیں گے کہ اگر کسی نے عالم دین کو دنیا میں وضو کے لیے پانی بھی لا کر دیا ہوگا تو وہ بھی یاد دلا کر شفاعت کی گزارش کرے گا اور کہے گا کہ آپ ہماری شفاعت فرمائیں، اور وہ اس کی شفاعت کریں گے۔ یہ قیامت کا دن جو 50,000 برس کا دن ہوگا، جس کی مصیبتیں بے شمار ناقابل برداشت ہوگی، یہ دن انبیاء اور اولیاء اور صالحین کے لیے تو اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت لگا جتنا ایک وقت کی فرض نماز میں لگتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت جو مسلمانوں کو اس دن ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک تو حشر کے مختصر حالات بیان کیے، اب اس کے بعد آدمی کو ہمیشگی کے گھر جانا ہوگا۔ اس کے بعد انسان کو ہمیشگی کے گھر میں جانا ہے۔ کسی کو آرام کا گھر ملے گا اور کسی کو تکلیف کا، یعنی کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کے عیش و آشائش کی کوئی انتہا نہ ہوگی، اس کو جنت کہتے ہیں، اور کسی کو تکلیف کے گھر میں جانا پڑے گا جس کی تکلیف کی بھی کوئی حد نہیں ہوگی، اسے جہنم اور دوزخ کہتے ہیں۔ جنت اور دوزخ یہ حق ہے، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جو یہ کہے کہ پتہ نہیں جنت اور دوزخ ہے یا نہیں ہے، کون دیکھا ہے، کس نے دیکھا ہے،
تو جنت اور جہنم دونوں کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جنت اور دوزخ یہ دونوں بن چکی ہے اور اب موجود بھی ہے۔ یہ نہیں کہ قیامت کے دن بنائی جائے گی، بلکہ وہ پہلے سے بنی ہوئی ہے۔ قیامت، حشر، حساب، ثواب، عذاب، جنت، دوزخ سب کے وہی معنی ہے جو مسلمانوں میں مشہور ہے۔ لہٰذا جو آدمی ان چیزوں کو تو حق مانے، ان چیزوں کو تو حق کہے، مگر ان کے معنی کچھ اور کہے، مثلاً کہے کہ ثواب کے معنی اپنی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہونا اور عذاب کے معنی اپنے برے اعمال کو دیکھ کر رنج کرنا، یا پھر حشر فقط روحوں کا ہوگا، بدن کا نہیں ہوگا، یا پھر حشر جو ہے وہ صرف روحوں کا ہوگا، بدن کا نہ ہوگا، تو ایسا آدمی حقیقت میں ان چیزوں کا منکر ہے، اور جو منکر ہے وہ کافر ہے۔ قیامت کے دن قیامت بے شک ضرور قائم ہوگی اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حشر جو ہے وہ روح اور جسم دونوں کا ہوگا۔ جو یہ بات کہے کہ صرف روحیں اٹھائی جائیں گی، جسم زندہ نہ ہوں گے، وہ بھی کافر ہے۔ دنیا میں جو روح جس جسم کے اندر تھی، جس بدن کے اندر تھی، اس روح کا حشر بھی اسی بدن میں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ کوئی نیا بدن پیدا کر کے اس میں روح ڈالی جائے گی، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا، بلکہ جو روح جس جسم کے اندر دنیا میں موجود تھی اسی میں اس کو ڈالی جائے گی اور اسی بدن کے ساتھ اس روح کا حشر ہوگا۔ بدن کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد ادھر ادھر ہو گئے اور جانوروں کی خوراک ہو گئے، کوئی جل گیا، سڑ گیا، مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا، اور حساب حق ہے، اعمال کا حساب ہوگا، اور جو حساب کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے، دنیا میں ایمان کے ساتھ رکھے، مرتے وقت ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائے۔ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں، موت آئے، تو اس وقت ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ساری جانکاری آپ کو بہت پسند آئی ہوئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور ویڈیو کو اگر اب تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔